جب بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ دیتا ہے اور بہت ساری جب نعمتیں وہ دے رہا ہے اور اس میں ایک نعمت اگر کچھ ایسی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو کیا ہم اس کے اوپر واویلا شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر جزا و فضا شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر کرٹیسائز شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں؟ یہ غلط ہے۔ تو الذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے تو وہ رہتے ہیں، شردھالو لوگ تو وہ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے کہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قصہ بتاتا ہوں اور جس سے کچھ ہم سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ لقمان بڑے حکیم تھے اور ان کا ذکر تو قرآن میں بھی آ چکا ہے۔ ان کے نام سے ہی ایک سورہ نازل ہو چکی ہے، سورہ لقمان جسے کہتے ہیں۔ تو وہ جس کے انڈر کام کرتے تھے، وہ جن کے غلام تھے، ان کے آقا تو لقمان کو پہچان چکے تھے، ان کی بزرگی کو وہ جاننے والے تھے۔ آقا نے ایک مرتبہ ان کے لیے ایک تحفہ لایا، ایک خربوزہ، اور ان کو پیش کیا اور کہا کہ اس کو کھا لو۔ اس میں سے ایک کاش یعنی ایک پیس ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے بڑے مزے سے کھایا، بہت لذیذ ہے، بہت مٹھاس ہے اس میں، اور بہت بڑی مزے سے وہ کھا رہے تھے، بہت ہی خوش تھے کھاتے وقت۔ اتنے مزے سے کھا رہے تھے کہ وہ بادشاہ کو ایسے لگا کہ اس کو اور دینا چاہیے۔ اب اس نے ایسے دیتے ہوئے اس نے پھر دیکھا کہ اور خوشی سے کھا رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ اس کو اور دے دو۔ پھر انہوں نے اور دے دیا، ایسے ٹوٹل 17 پیسز ان کو دے دیے، اور ہر پیس وہ مزہ لے لے کے کھا رہے تھے۔ پہلے سے دگنا مزہ ان کو آ رہا تھا اور وہ کھا رہے تھے، کھاتے چلے جا رہے تھے۔ اب یہ بادشاہ تھا جو لقمان علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور ان کو آبزرو کر رہا تھا، اور ان کے چہرے کی خوشی اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ ابھی یہ لاسٹ پیس ہے نا، یا اگر اس میں اتنی مٹھاس ہے نا تو اس کو میں کھا لیتا ہوں، تو اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مٹھاس مجھے بھی مل جائے۔ تو پھر اس نے اس کو چکھا۔ جیسے ہی چکھا اس نے اور کھانے کی شروعات کی، تو ایک دم سے وہ سمجھ میں آ گیا اس کو کہ یہ بہت ہی کڑوا ہے۔ اس کو قے محسوس ہونے لگی، الٹی محسوس ہونے لگی، اور اس کے زبان کی لذت تو چلی گئی، پورا اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں کچھ زہر کھا رہا ہوں۔ جیسے ہی، اور اس نے تو پورا کھایا نہیں، رکھ دیا، اور پھر لقمان علیہ السلام کو اس نے پوچھا کہ آپ تو بڑے مزے سے کھا رہے تھے، اور آپ نے ہو سکتا تھا یہ کہ کوئی معذوری پیش کرتی تھی، کوئی ایکسکیوز آپ پیش کر سکتے تھے، یا تو آپ سیدھا بتا دیتے تھے کہ یہ جو آپ نے دیا ہے وہ کڑوا ہے۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کون سا صبر ہے جو آپ کر رہے ہو، اور آپ یہ ایسا صبر کیوں کر رہے ہو؟ یہ ذرا مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا، جب بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ دیتا ہے اور بہت ساری جب نعمتیں وہ دے رہا ہے، اور اس میں ایک نعمت اگر کچھ ایسی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو کیا ہم اس کے اوپر واویلا شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر جزا و فضا شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر کرٹیسائز شروع کر دیں؟ کیا ہم اس کے اوپر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے اور محبت سے دیتا ہے، تو وہ محبت بھری چیز جب وہ دیتا ہے تو وہ زہر جیسی چیز بھی وہ میٹھی بن جاتی ہے۔ انہوں نے ایسا کہا۔ اس لیے جو آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے وہ میرے لیے ایک
मिठाई थी और मैंने वो मिठाई बड़े खुशी से खा ली, तो उसमें तो कोई क्रिटिसाइज़ करने का या तो कोई कंप्लेन करने का मौका ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए मीठी थी। अभी ऐसा इसलिए हुआ कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और आप भी इतनी मुझसे मोहब्बत करते हो, तो फिर ये मोहब्बत में हर डंक भी शहद बन जाता है, मोहब्बत में तांबा भी सोना बन जाता है, मोहब्बत में कांटे भी फूल बन जाते हैं और मोहब्बत में सूली भी तख्त बन जाती है। तो अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी ईमान वाले तो वो रहते हैं, श्रद्धालु लोग तो वो रहते हैं जो अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला भी ऐसा है कि अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत कर। अल्लाह ताला यही लुक़मान अलैहिस्सलाम के बादशाह की मानिंद है, जो हमें हर फेवर, हर नेमतों से भरपूर हर चीज़ दे देता है, उसकी हर नेमतें हम पर निछावर कर देता है। उसकी मर्सी जहाँ भी जाओ हम पर रहती है। कभी कभी हमारे ऊपर कोई अगर एक ट्रायल आ जाए, एक मुसीबत आ जाए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो अल्लाह ताला की नेमत है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ मुसीबत आज हमारे ऊपर आई है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है और ये तो निकल जाएगी अगर हम अच्छे काम करने लगेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, खुलिकल इंसान हलुआ, यानी इंसान तो बड़ा बेसब्रा है। वइज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, यानी जब उसको कोई शर पहुँचता है, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो वो जज़ा और फ़ज़ा करने लगता है, वो कंप्लेन करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, वो लैमेंट करने लगता है। और जब वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब उसको कुछ भलाई पहुंचती है तो वो फिर रोकता है, बकील बन जाता है, स्ट्रिंजी बन जाता है, कंजूस बन जाता है, वो लोगों के लिए खर्च नहीं करता है, वो उसको संभाल के रखने की कोशिश कर लेता है। तो यहाँ पे सबक लेने जैसी बात यह है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के पास से, कि जब भी कोई तुम पर मुसीबत आ जाए, और जब तो ये समझना चाहिए कि ये ट्रायल है हमारी तरफ से, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ट्रायल है, आजमाइश है, और उसके ऊपर हमें सब्र करना चाहिए। और जो कुछ आज तक हमने नेमतें पाई हैं उसका ज़िक्र करना चाहिए। वलतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हें तो ये पूछा जाएगा कि जो तुम्हें नेमतें दी गई थी उसके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा कि तुमने इस नेमतों का क्या किया। और फिर दूसरे इधर तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि फ़ज़क्किर बिल अय्यामिल्लाह, यानी उन दिनों को याद करो जो तुम्हारे दिन अच्छे थे, उस वक्त उन दिनों को याद करो। जो कुछ दिन गुज़र चुके हैं उन दिनों को भी याद करो जहाँ पे तुम बड़े खुशहाल थे, उस वक्त को याद करो और उस वक्त को याद कर करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।